بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخاوت اور شان۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چرپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور، میں اب کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی شخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا کہنا کہ میں قرضدار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے تو آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ پاچھ نہیں کرتے اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولا نہیں کرتے۔ عثمان کی عادت نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑا ہو کر سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچے کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ اور مجھے تو کئی ہزار درہم چاہیے، کیا یہ مجھے دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں یہ سب بات سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ مومن ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بیٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تک گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے تو 3 چیز پیش کر دیے۔
ہے، لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لادا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفی چاہیے تھی، بات ابھی میں نے انہیں بتائی نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہے، اور یہ تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، میں نے یہ تحفہ تمہیں دیا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آ گیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا، معافی چاہتا ہوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں ایسے مستی کی زندگی گزارے، میرے اللہ نے مجھے دولت دیا ہے کہ تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا، شکریہ آپ کا۔ اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکریہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔